ہمارے استاد ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ بیان کرتے ہیں. غالباً وہ اصفہان میں بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں. اس زمانے میں جو دور تھا، اصفہان دارالخلافہ تھا، جو حکومت تھی، جو حاکم تھا، اس کے گھر میں کوئی مشکل ہو گئی، حرم میں مشکل ہو گئی، ازواج میں، بیٹیوں میں. تو ایک بیٹی جو کہ ظاہر ہے شہزادی تھی، وہ حرم سے نکل گئی. رات کو جب نگہبانوں کو پتہ چلا کہ ایک میں پہنچی تو سب بند تھا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. جب میں دروازے سے اندر گئی تو دیکھا کہ مدرسہ ہے. وہ مدرسے میں ایک حجرہ یعنی ایک کمرے میں ایک جگہ پر ایک قندیل جل رہی تھی. تو دیکھا کہ ایک جوان بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے. جب اس نے میری طرف نگاہ کی تو اس نے کہا کہ آپ غلط آ گئی ہیں، یہ صرف طالب علموں کی جگہ ہے. کیونکہ وہ شہزادی تھی، اس نے کبھی نہ نہیں سنی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ خوب ہم تو شہزادی ہیں، ہم تو جو کہیں گے وہ کرنا ہے. وہ چپ ہو گیا. اس نے بولا بھارا سمجھ لو رات گزارنی ہے. تو باپ نے، بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم نے رات کو کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی صرف، میں نے وہی کھائی. کہا اس نے کیا کھایا؟ کہا اس نے کچھ نہیں کھایا کیونکہ کھانا اتنا ہی تھا. کہا اس جوان نے تمہاری طرف دیکھا نہیں؟ کہا نہیں. کہا اس نے کچھ بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں. کہا اس جوان کو لے کر آؤ. بادشاہ نے جب اس کو بلایا تو اس سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا تھا؟ کہاں ایک نگاہ پڑی تھی، وہ بھی غیر عمدن جب وہ آئی. کہا کیسی تھی؟ کہا میں نے اس سے خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی دنیا میں. تو کہا پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم اوج جوانی پر سب کچھ ہوتے ہوئے تم نے لڑکی کو دوبارہ دیکھا تک نہیں؟ تو اس لڑکے کے ہاتھ اپنے اندر تھے. اس نے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا. اس کی ساری انگلیاں جلی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ جب بھی میرے ذہن میں یہ وسوسہ آتا تھا تو میں خدا کی طرف متوجہ ہوتا تھا، کہتا تھا پروردگار تو ہی ہے جو میری عفت کو بچا سکتا ہے. میں اپنی انگلی کو اس جلتی ہوئی قندیل پر رکھ دیتا تھا کہ دنیا کی آگ سے زیادہ خطرناک قیامت کی آگ ہے. کہتا ہے ایک ایک کر کے میں نے اپنی ساری انگلیاں جلا دی اور پھر صبح ہو گئی. اللہ اکبر. بادشاہ نے کہا کہ کیا میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ کہا میں تو ایک طالب علم، میرا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کہا جو تمہارے پاس ہے وہ ایک خاص عطا ہے جو کسی کے پاس نہیں.